نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ غزوہ احزاب میں منافقین کا کردار اللہ پاک نے صاف صاف کھل کر بیان فرمایا ہے۔ کہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں مرض ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے دیجئے، کہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر خالی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو مرضی کر لو، مرنے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ غزوہ احزاب میں ایک آدمی تھا، وہ واپسی پر جا رہا تھا کہ اسے ایک تیر لگا اور مر گیا۔ حالانکہ جہاد میں وہ نہیں مرا، تو مرنا تو ہر حال میں ہے۔ جہاد ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، جاتے ہوئے اسے ایک تیر لگا اور وہ مر گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک تو اشحۃ علیکم، حریص ہیں آپ کے خلاف کسی بھی کام میں، مسلمانوں کے خلاف یا حضور کے خلاف جو بھی کام ہو اس کے یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان مسلمانوں کے خلاف شامل ہو جائیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مدینے میں رہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ فرمایا اشحۃ علیکم، یہ حریص ہیں آپ کے خلاف کسی بھی مہم پر جانے میں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب کوئی لڑائی آ جائے، کوئی خطرہ آ جائے کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے جس طرح مدینے پہ ہونے والا تھا، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خوف کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے اور ان کی آنکھیں جو تھی وہ پھرتی تھی، جس طرح گول گول آنکھیں ہوتی ہیں نا، ڈر کے مارے وہ پھرتی ہیں، تو ان کے آنکھیں اس طرح ہو جاتی ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں خطرے کے وقت اتنا ڈر ان کو لگتا ہے۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، جس طرح کی موت کی غشی ان پہ طاری ہو رہی ہے۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، جس طرح موت کی غشی ان پہ طاری ہو رہی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب لڑائی کا ڈر ختم ہو جاتا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو ان کی زبانیں قینچی کی طرف مسلمانوں کے خلاف چلتی ہیں، الزامات مختلف، مسلمان ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ تو جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب آپ ہمیں کسی طرح بچائیں، آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ اور جب خوف لڑائی کا ختم ہو گیا تو ان کی زبانیں تیز چلتی ہیں۔ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اسلام کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ پھر نیک لوگ یا علماء کے خلاف بولتے ہیں، مولوی ایسے اور مولوی، اصل میں تکلیف ان کو اسلام کی ہوتی ہے، لیکن اسلام کا نام نہیں لے سکتے کہ لوگ ماریں گے، ہمیں کفر کا فتویٰ لگے گا۔ تو کیا کرتے ہیں پھر
جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، تو ان کو پھر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب خوف چلا جاتا ہے تو ان کی زبانیں لوہے کی طرح، کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور مال غنیمت پر بھی یہ بڑے حریص ہیں کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے تو پھر یہ کہتے کہ ہمیں بھی ملے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا ساتھ تھوڑا بہت یہ دیتے تھے نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ اس لیے دیتے کہ مال غنیمت میں تو ہمارا حصہ ہو، ہم کہیں بھئی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہمیں بھی حصہ دو۔ تو اس پر حریص ہیں، اور پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خلاف حرص رکھتے ہیں، یہاں کہ مال کے لیے بھی حرص رکھتے ہیں۔ یہ ہے منافقین کا کردار۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولئک لم یؤمنوا، اصل میں یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں، انہوں نے صرف اوپر سے کلمہ پڑھا ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ کو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، فرمایا کہ لم یؤمنوا، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے اگر زبانی کلامی کوئی بات کی ہے، کوئی نیکی کی بات کی ہے، کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ نے وہ سب ختم کر دیا، اور سب عمل ان کے ضائع ہو چکے۔ کیونکہ کسی نیکی کی قبولیت کے لیے کوئی بھی ہم نیکی کرتے تو 3 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں جی؟ پہلے ایمان ہو تو پھر قبول ہوگی، جب ایمان ہی نہ ہو تو، اور دوسری چیز ہے کہ اخلاص ہو کہ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، تیسری چیز ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، تو تب وہ یہ 3 شرطیں ہیں قبولیت کے لیے۔ کیا کیا جی؟ ایمان، اخلاص اور سنت۔ ایمان، اخلاص اور سنت، یہ 3 چیزیں جس نیکی پہ بھی ہوں گی وہ قبول ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں، ایمان نہیں ہے، زبانی پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ کسی کے سارے عمل کو ختم کر دے یا کسی کے سارے عمل کو قبول کر لے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، فرمائے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اور جب یہ لڑائی غزوہ خندق ختم ہو گئی تو ان کے دل میں ابھی تک ڈر تھا کہ دشمن جو ہے یا جو کافر ہے وہ گئے نہیں ہے، یہ گمان کر رہے تھے دل میں نا یہ منافقین۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گروہ جو ہے وہ گئے نہیں، وہ ادھر ہی ہے یا واپس آ رہے ہیں، تو یہ ڈر بھی ان کو لگا ہوا تھا۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا، اور اگر یہ لڑائی دوبارہ وہ لوگ آ جائیں لڑائی کے لیے تو پھر ان کی تمنا یہ ہوتی ہے يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش ہم کسی گاؤں میں ہوتے، یہاں نہ ہوتے، اور وہاں سے مسلمانوں کی خبریں سنتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، جس طرح ہم بھی یہاں بیٹھ کے فلسطینیوں کی خبریں سنتے ہیں کہ کیا ہو گیا، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ تو منافقین بھی کہتے کہ اگر لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر یہ کیا چاہتے تھے؟ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ گروہ لڑائی والے دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّوا، تو چاہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ ہم کسی دیہات میں ہوتے، يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور مسلمانوں کی خبریں سنتے کہ کتنے مارے گئے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے، تو پھر ان کی تمنا کیا ہوتی کہ ہم یہاں ہوتے ہی نہیں، اگر لڑائی ہو تو ہم یہاں سے کہیں دور دیہات میں بیٹھ کے ان کی خبریں سنتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر آپ کے ساتھ شامل رہیں تو لڑائی نہیں کرتے مگر تھوڑی سی بس شمولیت کر لی، اپنا نام وہ کیا کہتے ہیں اس میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شامل کر لیا۔ فرمایا کہ جب آپ میں ہوتے ہیں تو لڑائی نہیں لڑتے مگر تھوڑی سی،
اور اگر لڑائی کا ان کو خبر مل جائے تو پھر یہ تمنا کرتے کہ بھئی ہم تو ادھر ہوتے ہی نہیں، کہیں دور ہوتے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس بیٹھو، لڑائیوں میں نہ جاؤ، مارے جاؤ گے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ لڑائی شروع ہو تو ہم کسی گاؤں میں ہوں، یہاں ہوں ہی نہ، تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں منافقین کے تمام حالات کو کھول کر بیان کیا کہ منافق کا اسلام کے اندر کیا کردار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔